سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے کی اہمیت کے پیش نظر رمضان کے آنے سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا، جس میں کچھ خاص باتیں آپ نے اپنی امت کو بتائی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی خیر و برکت والا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس میں نفل عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے. اس امت پر اللہ پاک کے بے پناہ احسانات ہیں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں 3 باتیں. ایک تو یہ کہ اس مہینے کا روزہ فرض ہے. یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے. فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بالغ مرد عورت پر جو صاحب ایمان ہو اور عاقل ہو اس پر روزہ فرض ہے. جو دیوانہ یا پاگل ہے اس پر روزے فرض نہیں ہے. جو لوگ بچے یا بچیاں نابالغ ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن جس وقت ان پر روزہ فرض ہو بالغ ہونے پر تو انہیں روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، اس لیے پہلے سے روزہ رکھوایا جائے. جیسے نماز بھی کب فرض ہوتی ہے؟ جب بچے یا بچی بالغ ہو جائے تب. بلوغ سے پہلے نماز فرض نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جب بچے یا بچی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر بھائی اور بہن کا بستر علیحدہ کر دو. یعنی جب 10 سال کی عمر ہو گئی اب سگے بھائی بہن بھی ایک ساتھ بستر پر نہیں سوئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے، سماج اور ذاتی عزت نفس کو پیش نظر رکھ کر کے 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سختی کرنے کا اور بستر علیحدہ کر دینے کا حکم دیا ہے کہ اب بھائی بہن 10 سال کی عمر ہو گئی ہے ایک بستر پر ساتھ میں نہیں سوئیں گے. تو جس طرح نماز کے لیے پہلے سے تاکید کی گئی اسی طرح روزے کا بھی حکم ہے کہ یہ فرض تو کب ہوگا؟ جب بچہ یا بچی بالغ ہوں گے.
لیکن روزے کی عادت پڑ جائے اس لیے پہلے سے ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ تو اس آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ روزہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ روزہ تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اس لیے روزہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کرنا ناممکن ہو۔ تم سے پہلے پچھلی امتیں تھیں، وہ بھی روزہ رکھتی تھی۔ اگر یہ ناقابل عمل فریضہ ہوتا، یعنی روزہ رکھنا ناممکن ہوتا، تو پچھلی امتیں کیسے روزہ رکھتی؟ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو اللہ نے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے، تم پر بھی یہ عمل ناممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، تو یہ فریضہ ایسا ہے کہ جس کو تم آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہو۔ روزہ ہم نے رکھا، آدھا دن ہو گیا، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ بقیہ آدھا دن بھی اس طرح گزر جائے گا کہ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا بھوک کا یا پیاس کا۔ نفس کو، جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اگر تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ آدمی اگر نہ رکھنا چاہے تو الگ بات ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ ناممکن العمل فرض ہو، ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمائی لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم میں تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی، خوف خدا پیدا ہو جائے، صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی طاقت آ جائے۔ اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے، ورنہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کرنے پر آ جائے اور 24 گھنٹہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے تو بھی اللہ کی عظمت اور شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ساری دنیا اور سبھی لوگ مل کر کے سارے احکام کی خلاف ورزی کریں، اللہ کی نافرمانی پر متحد اور متفق ہو جائیں، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں یہ ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے دیے۔ تو روزہ بھی اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم میں تقوی، پرہیزگاری، صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ اس میں نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اللہ نے اس لیے نازل کیا ھدی للناس، تمام دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن اللہ کے اس کتاب سے، قرآن کریم کی آیات سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس میں تقوی ہو۔ ھدی للمتقین، جس میں تقوی ہوگا وہی اس سے فائدہ مکمل طریقے سے اٹھا سکتا ہے، ورنہ کتاب ہے جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ محروم ہیں، اور جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی اگر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ان میں بھی تقوی، پرہیزگاری ہو، تبھی قرآن کریم پر، دین و شریعت پر مکمل عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر آدمی میں تقوی نہیں ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہم پر اللہ کا پہلا احسان یہ ہے کہ ہم کو عدم سے وجود عطا کیا۔ اگر ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے
تو نماز روزہ پڑھ سکتے تھے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں وجود عطا کیا تو ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ انسان نہ بناتا، گدھا گھوڑا بیل اگر بنا دیا ہوتا تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے؟ انسان بنانے کے بعد اللہ کا تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ کی طرف سے ایمان کی نعمت ملنے کی وجہ سے آج ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ چوتھا احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ بتایا کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے گی۔ پانچواں احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مکمل شریعت عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نماز پڑھو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ نہ دیا گیا ہوتا تو ہم میں سے ہر آدمی کی نماز الگ الگ ہوتی۔ اگر ہمیں مکمل نماز نہ بتائی گئی ہوتی، نہ سکھایا گیا ہوتا، وضاحت اگر نہیں کی گئی ہوتی تو ہم نماز کیسے پڑھتے؟ ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنے طور پر نماز کی تشریح کرتا تو ہر ایک کی نماز الگ الگ ہوتی۔ اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا ہے۔ اللہ پاک کا چھٹا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا کی۔ کوئی بھی عمل اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم جو نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات اور عطیات اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو ہم ایک سجدہ بھی نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے آدمی اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کے مطابق جینا چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اپنی چاہتوں کو، خواہشات کو ہم ایک کنارے کر کے، اس کو دبا کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ ایک شخص نے اپنا معمول بنا لیا تھا، ہر وقت اللہ 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 پڑھتا رہتا تھا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اتنے دنوں سے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، کچھ ملا؟ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے بسا اوقات کہ اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے، کیا ملا؟ لوگ کبھی کبھار حالات کا شکار ہو کر کے جب آتے ہیں تو ان کی زبان سے بھی ایسے جملے نکلتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے بعد ایسے حالات، میرے بس میں جتنا ہے میں تو سب کرتا ہوں۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو شیطان نے اس آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالا، اتنے دنوں سے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا ملا تجھ کو؟ کچھ ملا؟ تو اس نے تھوڑا سا غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یار کچھ نہیں ملا۔ اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا تھا۔ کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی تو اس نے اپنی بات رکھی کہ پہلے میں اللہ کا بہت ذکر کیا کرتا تھا، اب نہیں۔ تو پوچھا کیوں بند کر دیا؟ کہا کہ ایسا خیال دل میں آیا کہ اتنے دنوں سے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا تو میں نے بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کا نام لینا ہی تیرے لیے
اللہ پاک کی طرف سے توفیق یہ مدد ملنا ہے، ورنہ اللہ تیرے نام لینے کے محتاج نہیں ہے۔ ہم کسی کے پاس گئے، کسی صاحب ثروت، کسی امیر، کسی سخی، کسی ہمدرد اور خیرخواہ کے پاس گئے، ہم نے جا کر کے اس کی خوبیاں بیان کی کہ آپ بہت نیک آدمی ہو، بہت سخی آدمی ہو، بہت ایسے ہو ویسے ہو۔ اگر اس کو تمہارا آنا اور تمہاری ان باتوں کا تذکرہ کرنا اچھا لگے گا تو تمہیں دوبارہ آنے دے گا، اور اگر اسے اچھا نہیں لگے گا تو وہ کیا کرے گا کہ ٹھیک ہے چلو باہر نکلو، منع کر دے گا، اس کو آنے مت دینا۔ یہی حال اللہ پاک کا ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دوبارہ اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے دوبارہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کے گھر میں ہم آئے، ہمارا آنا اللہ کو پسند ہے، اللہ دوبارہ آنے کا موقع دے گا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تلاوت کرتا ہوں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتا ہوں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، عمرہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، مسجد بنواتا ہوں، مدرسے میں چندہ دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دوبارہ اس عمل کو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آنا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد دوبارہ روزہ رکھنا پہلے روزے کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ زکوٰۃ دے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دوبارہ خرچ کرنے کی توفیق کا ملنا پہلی مرتبہ خرچ کیے ہوئے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنا حج اور عمرے کی قبولیت کی علامت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں صرف 2 فرق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 11 مہینوں میں روزے فرض نہیں تھے، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، ایک پہلا عمل۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں نے تم پر اس مہینے میں قیام کو سنت قرار دیا۔ قیام سے مراد تراویح، میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا۔ روزہ اللہ پاک کی طرف سے فرض ہے، اور تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ صحابہ کرام نے اس کے سنت ہونے پر اجماع کیا، قیامت تک کے لیے اسے سنت قرار دیا گیا۔ یہ 2 عمل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے پھر کہا آمین۔ آپ نے خطبہ دیا، لوگوں نے سنا۔ جب فراغت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے ایک نیا عمل دیکھا، کہ آپ نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر اور پھر تیسرے پر آپ نے آمین کہی، ہم نے کبھی آپ سے سنا نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے اور انہوں نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہی۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا
تو جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پر جب میں چڑھا تو جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تین باتیں ہیں، حضور کا نام آئے، درود نہ پڑھا جائے، جبرائیل کی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ دوسرا، ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور بڑھاپے کی حالت میں ہے اور ہم نے ان کو راضی نہیں کیا، ہم نے ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، وہ ہم سے ناراض رہے، تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ جبرائیل نے بد دعا دی کہ اللہ ہلاک کر دے۔ تیسرا عمل، رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور مغفرت نہ ہو۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ رمضان میں ہے کیا، 11 مہینے اور رمضان میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ 11 مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے، رمضان میں روزے فرض ہے۔ 11 مہینے میں تراویح نہیں ہے، رمضان میں تراویح ہے، بس یہ دو فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی صاحب ایمان بھی ہے اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتا ہے، احتساب کا مطلب اللہ سے نیکی کی امید رکھتا ہے، ان دو نیتوں کے ساتھ کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح پڑھی اس کے پچھلے سب گناہ اللہ پاک معاف کر دے۔ یہ دو عمل، آج پہلا روزہ ہے، ایک تراویح ہو گئی ہے، آگے پورا مہینہ ہے، ہمیں یہ دو کام اہتمام سے کرنا ہے، کریں گے نا؟ ایک روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے اور تراویح میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ 11 مہینہ ہم نے بہت کمایا، بہت کھایا، بہت عیش کیا، بہت گھومے، بہت نافرمانی کی، اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے، نیکیوں کے لوٹنے کا زمانہ ہے۔ دو کام ہمیں کرنا ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، روزہ رکھنے پر اللہ مجھے اجر دے گا۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور روزے کا بدلہ اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاب ہے کوتوال پھر ڈر کاہے کا، من کانا للہ کان اللہ لہ، جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایمان و احتساب کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھا تو روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ظاہر بات ہے اللہ مل گیا تو پھر سب مل گیا، ہم کو یہ سمجھ لو۔ اس لیے کہ پوری کائنات جنت اور جہنم کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ مل گیا، یہ سمجھ لو ہمیں کائنات کی دولت مل گئی۔ دوسرا عمل تراویح، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے۔ مشقت، تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم میں سب طاقتور
سب تندرست توانا نہیں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عمر دراز ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت خراب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہے، ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر کچھ چیزیں گراں گزرتی، بار محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تراویح میں 10-5 منٹ اگر ادھر ادھر ہو گیا، ایسے گھڑی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ وقت اللہ کے گھر میں عبادت میں گزرا، ہمارے لیے سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اگر 5-10 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جاتی تو بھی تو یہ وقت جو ہے مسجد کے باہر گزر جاتا کہ رکا رہتا۔ ظاہر بات اگر 5-10 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جاتے تو کہاں جاتے؟ باہر جاتے، اور یہ وقت آپ کا مسجد کے باہر گزرتا۔ وہ وقت جو اللہ کے گھر میں گزر جائے وہ بہتر ہے اس وقت سے جو وقت اللہ کے گھر کے باہر گزرے۔ وہ وقت ہمارے لیے بہتر ہے جو عبادت میں گزر جائے اس وقت سے جو بغیر عبادت کے گزر رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں یہ 2 عمل ہے۔ ایک تیسرا عمل جو ہم لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کیا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی ادائیگی کے لیے ہم رمضان کے مہینے کو پسند کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، حیثیت سے مراد صاحب نصاب بنایا ہے کہ اس کے پاس کھانے، پینے، پہننے اور استعمال کرنے کی چیزوں کے علاوہ، جس میں سواری بھی آتی ہے، کمانے کے ذرائع اور اسباب بھی آتے ہیں، یہ سب کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال ہے، یعنی اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے؟ آج 1000 روپیہ اگر پکڑ لیتے ہیں تو 1000 روپیہ پکڑ لینے سے کسی کے پاس اگر 50,000 52,000 روپیہ ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے تو یہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ اپنے اس 50,000 روپیے کی زکوٰۃ دے گا، یہ دوسروں سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ آج صبح ایک نوجوان لڑکے کا فون آیا، مجھے بہت اچھا لگا، اور نیند سے اٹھتے ہی پہلا فون تھا۔ میں تھوڑی دیر نمبر دیکھا، پھر میں فون اٹھا لیا، تو کہنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ میں ہر مہینے میں صدقہ، ہر رمضان مہینے میں میں صدقہ خیرات دیتا ہوں۔ بولے ایک حادثے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میری خالہ مجھ کو لا کر کے زکوٰۃ دے کے چلی گئی، تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس مال کتنا ہے، کیا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں جانور کا دھندا کرتا ہوں۔ بولے تیرے پاس کیپٹل کتنا ہے، مال کتنا ہے؟ بولے 5-7 لاکھ روپیہ ہے۔ بولے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا؟ بولے یہی چیز مجھ کو کھٹک رہی تھی، میں سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ اب ایک حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو بولے میری خالہ مجھ کو ہی لا کے زکوٰۃ دے کے چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یہ جو پیسہ اس نے تجھ کو دیا ہے تیری خالہ کی طرف سے زکوٰۃ کی نیت کر کے تو کسی مستحق اور غریب
کو دے دے تو تیری خالہ کی زکات ادا ہو جائے گی، اور اگر تو اپنے پاس رکھ لیا تو ان کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کے پاس تو 5-7 لاکھ روپیہ ہے، شریعت اس کو صاحب حیثیت کہتی ہے جس کے پاس 50,000 روپیہ ہے۔ وہ بھی چاندی کا بھاؤ میں نے کتنا پکڑا؟ 1000 روپیہ، میرے خیال سے 1000 نہیں ہے، 700 یا 800 روپیہ ہوگا۔ اگر 800 روپیے سے آپ پکڑتے ہو تو کسی کے پاس اگر 40,000 روپیہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے تو وہ صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہے، زکات لے نہیں سکتا، اس پر زکات فرض ہے، وہ دوسروں کو زکات دے گا اپنے مال کی۔ زکات دینے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کو ہم زکات دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر کسی کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد 50,000 روپیہ ہے، 40,000 روپیہ ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو زکات دو گے تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں رہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جس شہر میں رہتا ہے اپنی زکات اسی شہر میں رہنے والوں کو دے گا۔ جیسے میں مالیگاؤں کا ہوں تو میں مالیگاؤں کے لوگوں کو زکات دوں گا، میں دھولیا اور سٹانا رہنے والوں کو زکات نہیں دے سکتا۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ شرط نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مستحق ہونا چاہیے جس کو ہم زکات دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے شہر کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں تو پہچان لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کتنے بچے ہیں، اس کے پاس گھر ہے نہیں ہے، آدمی خود نہ خود تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات پیش نظر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زینب نے مسئلہ پوچھا تھا، یہ وہ زینب ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، کہ میں اگر زکات اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتی ہوں تو کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اس میں دگنا اجر ہے۔ ایک تو تم نے جس کو زکات دی ہے اس کے بارے میں تمہیں معلومات ہے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، مستحق ہے، تم نے زکات دی، زکات دینے کا ایک ثواب۔ دوسرا ثواب یہ اپنا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی تم کر رہے ہو، اس لیے اس پر اللہ مزید تمہیں اجر دے گا، یعنی جو زکات تم غیر رشتہ دار کو دیتے، رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کون زیادہ مستحق ہے، آپ نے زیادہ مستحق کو اگر زکات دی ہے تلاش کر کے، تحقیق کر کے، آپ کو اس میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے مدرسے، ہمارے شہر کے جو مدارس ہیں اور ہمارے شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اول درجے میں مستحق ہے۔ میں نے پچھلے ہفتوں میں یہ بات کہی کہ جمعیت علماء نے رجب کے مہینے میں جو مدارس کے لوگوں کو سفرا کو تصدیق دی تھی وہ 800 سے زیادہ تھی، لیکن جب ہمیں مختلف ذرائع سے شکایتیں ملنے لگی تو ہم نے انکوائری شروع کی، اور اس انکوائری کے پیش نظر جب ہم نے کچھ معاملات طے کیے کہ ان کے پاس مدرسے کا رجسٹریشن ہونا چاہیے، ان کے پاس مدرسہ کیسا ہے، عمارت ہے، مطبخ ہے نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے دارالعلوم رابطے کی سند ہے، ان کے پاس مقامی جمعیت علماء کی تصدیق ہے،
ان کا سالانہ حساب آڈٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے جب انکوائری شروع کی تو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ مستحق کے زکات نہیں نکلے. آدھے سے زیادہ. ہم نے اپنے اصولوں کے پیش نظر جو طے کیا تھا، رجب کے مہینے میں جو تصدیق دی وہ 102 تصدیق تھی. یعنی آپ اندازہ کرو کیا چل رہا ہے. باہر کے سفرا آتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، دوسرے شہروں کے لوگ. میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ زکات لینے کے لیے مالیگاؤں آ جاتے اور لوگوں سے زکات مانگتے پھرتے رہتے ہیں. جب ان کے علاقے میں تصدیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ اس کے پاس تو 20 بیگھہ زمین ہے، اس کے پاس تو بہت اچھا مکان ہے، اچھا کاروبار ہے. اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے کہ بغیر محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے. مہینہ بھر گھومنا پھرنا پڑتا ہے اور ایک موٹی رقم جمع ہو جاتی ہے. اس لیے زکات آپ اپنے شہر کے لوگوں کو دو، اپنے شہر کے مدرسوں کو دو. میں یہ نہیں کہتا کہ باہر مت دو، لیکن باہر بھی دینا ہے تو پوری تحقیق انکوائری کر کے دو، اور جہاں زکات دینے میں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں دو. اپنے غریب رشتہ داروں کو دو. کتنے ایسے ہمارے شہر میں بچے اور بچیاں ہیں جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے، رکشہ چلانے والے، پاور لوم چلانے والے، حمالی کرنے والوں کے بچے ہیں. اللہ نے ذہانت دی ہے اور وہ پڑھ لکھ کر کے دنیاوی اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہوتے. مسجد مدرسے کے نام پر آپ بہت دیتے ہیں اور دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو نہ دیں. آپ دے دو. اگر وہ جو ہے تعلیم حاصل کر لیں گے اور اگر وہ پڑھ لیں گے تو آپ اندازہ کرو کہ آپ کا دیا ہوا یہ پیسہ ایک غریب کی غربت دور کر دے گا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا، وہ 10 لوگوں کو سنبھالے گا، خود زکات دینے والا بن جائے گا. آپ مسجد میں دو، مدرسے میں بھی دو، لیکن اپنے پاس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ مدد کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر زکات دی وہ ہم کو ہی کچھ لا کر کے تحفے میں دے دیتے. غریب لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہے، آئے، ہم نے زکات کی رقم دے دی. اب وہ زکات کی رقم لے کے گئے، دوسرے دن رکا لے کے آ گئے، گھر بھر کی دعوت. اب ہم نے جو ہے ان کو زکات دی ہے، ہمارا دیا ہوا مال زکات کی شکل میں ان تک پہنچا، اب وہ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے. کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ مسئلہ ہے کھا سکتے. آپ نے دے دیا، آپ کی زکات ادا ہو گئی. اب وہ پیسہ لے کر کے جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتا ہے. اگر اس نے جو ہے کھانے کا انتظام کیا اور آپ کو دعوت دی، آپ کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرتا ہے. یہ آخری بات ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو مال اور جو کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں واپس دے گا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں واپس دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. ہماری سوچ کیا کہتی ہے؟ 100 روپیہ ہے، ہم نے 50 دیا، بچا کتنا؟ گیا کتنا؟
50 گیا برابر ہے نا کہ ہم نے جو ہے 50 دیا تو اپنے پاس 100 تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے 50 دیا اب 150 ہو جائے گا. ایسا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا. اور اللہ اپنے وعدے میں اپنی بات میں سچے، بہترین رزق دینے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم نے ان کو نبی اور رسول مانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے آپ کو سچا مانا ہے. آنکھ بند کر کے آپ کو سچا مانا ہے. یہ ہے ایمان کسی کو نبی اور رسول ماننے کا، کہ آنکھ بند کر کے ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ سچے. حضور کی کسی بات کی سچائی کے لیے حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. قسم کھا کر کے حضور نے یہ بات فرمائی. لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ نے قرآن کریم میں ایک مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ نے انسانی عقل کے پیش نظر یہ بات سمجھائی کہ ہم جب کھیتی کرتے ہیں تو گیہوں کا ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں. کتنا دانہ؟ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے 7 کوپلیں نکلتی، اور ہر کوپل میں، ہر شاخ میں ایک بالی لگتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک دانہ تھا وہ بھی ہم نے زمین میں ڈال دیا، ختم. لیکن وہ ایک دانے کے پیچھے کتنا دانہ آ رہا ہے؟ 700 دانہ آ رہا ہے. اگر یہ ایک دانہ ہم زمین میں نہیں ڈالتے تو آتا. عقل انسانی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ نے قرآن کریم میں مثال دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر ایک بالی لگی، ہر بالی میں 100 دانے اللہ دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اس لیے مال خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. جو فرض ہے وہ دو، اس سے بڑھا کر کے دو گے وہ صدقہ ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس سے جو زیادہ دو گے وہ صدقہ ہوگا. اور کسی غیر مستحق کو، اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کسی کو کچھ دیا، وہ ہدیہ ہے، وہ عطیہ ہے، وہ بخشش ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے زکوٰۃ تو مستحق کو دی جائے گی، صدقہ ضرورت مندوں کو زکوٰۃ سے زیادہ دینے میں صدقہ ہے، اور اچھے لوگوں کو جو خود صاحب حیثیت ہوں ان کو دینا یہ عطیہ ہے، یہ ہدیہ ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے تو اس پر اللہ دے گا. کتنا دے گا؟ ایک کے بدلے میں بولو نا 700 دے گا، 700. اور اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ دے گا. اس لیے اپنے شہر پر خاص توجہ دو. اپنے شہر کے غربا کو، مستحقین کو آپ تلاش کر کے دو. اپنے رشتہ داروں کو اول درجے میں دو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت کے مالدار لوگ اپنے مالوں کی پوری پوری زکات اگر نکالنے لگ جائے تو پھر میری امت میں کوئی ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. میری امت میں کوئی ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور پھر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مستحق نہیں تھا، ضرورت مند نہیں تھا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی اور وہ صاحب نصاب صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اگر مال بڑھانے کی نیت سے لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے تو اللہ اسے کبھی مالدار نہیں ہونے دے گا. اللہ اس کو محتاج اور ضرورت مند بنا دے گا. اس لیے اگر اپنی حیثیت ہے 40-50 ہزار روپیہ اپنی ضرورتوں سے زائد ہے، کوئی اگر لا کے دے تو یہاں سے نہیں، یہاں سے ہاتھ جوڑنا چاہیے. بس اللہ آپ کو راضی اور خوش رکھے. آپ دو، کوئی دوسرا ضرورت مند مستحق ہو اس کو دے دو. میرا رب مجھے دے رہا ہے، میرا رب مجھے دے رہا ہے. آپ اپنا یہ مال، اپنی یہ زکات، اپنا یہ صدقہ جو دوسرے مستحق لوگ ہیں ان کو دے دیں. اور یہ ادا اللہ کو پسند ہے. آدمی مستحق اور ضرورت مند ہے تو مانگے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مستحق اور ضرورت مند نہیں ہے اور مانگ رہا ہے تو اللہ بہت ناراض ہے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. اس لیے امت میں جو مانگنے کا مزاج بن گیا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ہم خود لوگوں کو تلاش کر کے، سمجھ کر کے، اپنے طور پر تحقیق کر کے دیں. اپنے طور پر تحقیق کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی آیا تو اس کا کپڑا اتروا لے، اس کو بے عزت اور ذلیل کر دے. نہیں، بہت زیادہ پوچھ پاچھ نہیں کرنا چاہیے. آپ اندازہ کرو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ دے دیں. انکوائری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کے گھر میں گھس کے کباڑ کھول دے. چل بولے کباڑ کھول کے بتا کہاں ہے. نہیں، بس آپ اندازہ کر لو، سرسری معلومات لے لو. آپ کا دل مطمئن ہے، زکات دے دو. اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اور وہ ٹلتا نہیں ہے تو صدقے کی نیت سے تھوڑا بہت دے کر کے اس کو چلتا کرو. زکات مستحق کو ملنا چاہیے. اپنے شہر میں الحمدللہ ضرورت مند لوگ ہیں، مدارس بھی ہیں، مکاتب قرآنیہ بھی ہیں، عصری درسگاہوں اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں. آپ ان کی فیس بھر دو، ان کے ڈریس بنوا دو، آپ ان کے لیے آپ دے دو. ان کی تعلیمی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ پڑھ لکھ کر کے برسرے روزگار ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، 10 لوگوں کو وہ سنبھالنے لگ جائیں گے. کریں گے؟ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرے گا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.